ڈیمنشیا کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ متاثر ہو رہی ہوتی ہیں اس میں بے شمار چیزیں ہیں، لیکن جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کھانا پینا، اس کا کپڑے پہننے کا انداز، مس میچ کپڑے پہننا، کھانا بروقت نہ کھانا، زیادہ کھا لینا، کھا کے بھول جانا، ٹوائلٹنگ وغیرہ، یا لوگوں سے تعلق رکھنا، کسی کو فون کرنا، سودا سلف لانا، اپنے ڈیلی روٹین جتنے اسے کام کرنے تھے وہ سارے ڈسٹرب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جس وقت اٹینڈنٹس نے، فرینڈ سرکل نے، فیملی سرکل نے اسے حوصلہ دینا ہوتا ہے، اس کو ری ایشور کرنا ہوتا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس، یو ہیو ٹو ڈو دس، یو ہیو ٹو ڈو دس۔ اگر اس کو کوئی یاد دہانی کراتا رہے تو وہ کافی حد تک اپنے آپ کو مینیج کر سکتا ہے، لیکن اگر لوگوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تو پھر یہ ایک وشیس سرکل میں تو جانا ہی ہوتا ہے اس نے، اور پھر تھنگس گیٹ ورسن، اس کی پرسنالٹی میں بڑی ڈیٹوریشن تیزی سے آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بیہیورل سمٹمس ہیں اس میں اریٹیبلٹی، اینگر، ایگریشن، انگزائٹی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سم ٹائمز اس حد تک انگزائٹی ہوتی ہے کہ مسل ٹویچنگ شروع ہو جاتی ہے، باڈی موومنٹ شروع ہو جاتی ہیں، اب نارمل فیلنگز آتی ہیں، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کیڑے چلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جسم کے اوپر، اس کو کہتے ہیں، اس فنومینا کو کہتے ہیں پیسنگ۔ اسی طریقے سے ڈپریشن سمٹمز بھی آ سکتے ہیں، تنہائی پسند ہو جائے گا، بات چیت نہیں کرے گا، مایوس رہے گا، لوگوں سے خوف کھائے گا، بھوک نہیں لگے گی، وزن میں کمی ہو جائے گی، اپنی کیئر نہیں کرے گا، نیند میں ڈسٹربنس آنا شروع ہو جائے گی، پکی نیند نہیں ہوگی، رات کو اٹھ جائے گا، اچاٹ ہو جائے گا، بے خوفی کی اور بے خوابی کی اس کو کیفیت لاحق ہو جائے گی، ڈرے گا۔ تو اس طریقے سے معاملات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائیکوٹک سمٹمس، یعنی اب یہ بہت زیادہ اور ڈیٹوریشن کی طرف جا رہا ہے، دیٹ مینس کہ وہ ریالٹی سے کانٹیکٹ اس کا کم ہوتا چلا جائے گا، ڈیلوژن اس کو ڈیولپ ہوں گے، اور ڈیلوژن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈیلوژنس آر دا فرم فالس بلیفس دیٹ کین ناٹ بی ایکسپلینڈ آن دا ریالٹی بیک گراؤنڈ۔ تو اس طریقے سے اس کو کوئی ڈیلوژن ہو سکتا ہے، جیسے کہ انہوں نے پرسیکیوٹری ڈیلوژن کہا ہے، یعنی شک و شبہات کرے گا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے، کوئی اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہیلوسینیشنز ہو سکتے ہیں، اس کو اس کی نگاہوں کے سامنے کچھ اور منظر اس کو دکھ رہا ہوگا اور وہ غلط ادراک کرے گا، ویژول ہیلوسینیشنز ہوں گے، یا غلط آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے اس کو بے وقت اذان کی آواز آنا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ مجھے فلاں شخص بلا رہا ہے، مجھے جانا ہے، آئی ہیو ٹو گو۔ الغرض ایک ہیلوسینیٹیو اینڈ ڈیلوسو وشیس سرکل میں وہ گھرتا چلا جائے گا، اور یہ سائیکوٹک سمٹمز ہیں اور ان کا علاج واقعتاً مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ ان اپروپریٹ ایکشنز ہوں گے، اینٹی سوشل بیہیویئر ہوگا، شاپ لفٹنگ، دکانوں سے چیزیں اٹھا کر بھاگ جائے گا، چوری چھپے چیزیں غائب کر دے گا، اس طریقے کے سیکجول پرابلمز آئیں گی اس کو، وینڈرنگ، کرائنگ، ٹیمپر آؤٹ برسٹ، یہ ایک دم غصہ کر دے گا، رو جائے گا، ادھر ادھر آوارہ گردی کرے گا۔ الغرض وہ اب جو ہے نا وہ بہت حد تک جو ہے وہ قابو سے باہر اس کے رویات ہو جاتے ہیں، اور یہ اسٹیج ایسی ہے کہ یہ ایسا مریض قابل ترس بھی ہے، قابل توجہ بھی ہے، اور اس کا علاج کرنا ہے اور لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ کوگنیٹیو سمٹمس میں یہ ہے کہ میموری ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ فار ایگزامپل اگر اس سے کسی چیز کے متعلق گفتگو کی جائے تو وہ گفتگو کے دوران چھوٹی چھوٹی کہانیاں ڈیولپ کر دیتا ہے اپنے تئیں، یعنی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور چونکہ میموری ساتھ نہیں دے رہی ہوتی اس واقعہ کے بارے میں، تو وہ اپنی من گھڑت کہانیاں شروع کر دیتا ہے کہ بھائی میں تو ایسا گیا تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا اور فلاں ہوا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ون کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ یہ سامنے والا شخص جو ہے وہ باتوں میں باتیں مکس کر رہا ہے، اینڈ ہی از کنفیبولیٹنگ۔ دین اورینٹیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کو دائیں بائیں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس جگہ بیٹھا ہے، کس محفل میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ پرابلمز آتے ہیں۔ ایپریکسیا، موٹر اسکلس، یعنی وہ اچھے طریقے سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کے مسل ویکنس الگ آ رہی ہوتی ہے، اور جو مائنڈ ہے وہ بھی ڈیٹوریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایفیزیا، یعنی بولنے میں پرابلم آتی ہے، الٹا غلط بولے گا، لڑکھڑا کے بولے گا، بھول جائے گا، چپ ہو جائے گا، اس طریقے سے معاملات بنیں گے۔ ایگنوزیا، ایب نارمل سینسیشنز اسے فیل ہوں گی جسم کے اندر کہ کہیں کیڑا چل رہا ہے میرے، یا میرے جسم پر جو ہے وہ چھالے پڑ گئے ہیں، یا میرے ہاتھ پیر میں آگ لگی ہوئی ہے، کچھ اس طریقے کی کوگنیٹیو پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گی۔
امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.